الصلاة خير من النوم۔ اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی میں لا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے۔ کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا، اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اب کھانا پکاؤ۔ اس گرمی میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی ہے، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ٹانگیں دباؤ، اور شکوہ نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تھکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا۔ یہ اس کی اچھی عادت ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک انگریز نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے، رات کو جب 12 بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو، مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور ذرا غور تو کیجئے، خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے، یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر۔ فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے، لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائیاں اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ذرا تدبر تو کرے، ذرا غور تو کرے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی، اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو۔ اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم لأہلہ وآنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کے درمیان عدل قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے ایک۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئیں، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ گئے،
حضرت خدیجہ سخت بیمار تھی. عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا. میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اب سنو حضور نے کیا جواب دیا. آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیتو کے, اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ, یہ ہے پیار کا رشتہ. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا, میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو, جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے, میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا. حضور تشریف لائے تو میں نے کہا واہ راسا ہو, ہائے میرا سر گیا. تو حضور علیہ السلام نے کہا وَآنَا یا عائشہ, عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں, یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا. یہ کیسا پیار ہے, یہ کیسی الفت ہے, ذرا غور تو کریں.